کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے تو پوچھو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالأجور ہے. یہ ترتیب ہے اللہ کی کہ دنیا کو اللہ نے حقوق کی جگہ بنایا ہے. یہاں حقوق واجب ہوتے ہیں. جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق. تو دنیا حقوق واجب کرنے کی جگہ ہے، یہاں حقوق آئیں گے. اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اس کی کتاب کا حق ہے. پھر آپس کے حقوق ہیں. تو دنیا حقوق ادا کرنے کے لیے بنی ہے. اللہ کے حقوق تھوڑے ہیں، بندوں والے حقوق زیادہ ہیں. اللہ کے حقوق 25% اور بندوں والے حقوق 75%. یہ ترتیب ہے. یوں مل کے 100. اللہ نے آسانی کی ہے، زیادہ حقوق اپنے رکھے نہیں. کیوں؟ اس کے بندے کمزور ہیں. وہ پیدا کرنے والا ہے. خلق الانسان ضعیفا، یہ من کمزور پیدا ہوا ہے بندہ، تو اپنے حقوق کا بوجھ کم کر دیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے. یہ فرمایا دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے، آسانی کا ارادہ. اس لیے اپنے حقوق تھوڑے رکھے ہیں، اور اس میں بھی معافی کی گنجائش. اس میں معافی کی گنجائش، میرا اپنا حق ہے، معاف کر دوں گا. ہماری فقہ کی کتاب ہے ہدایہ، پڑھتے ہیں، علماء کرام پڑھاتے ہیں. 4 جلدیں ہیں. پہلی جلد جو ہے طہارت سے شروع ہو کر کے حج پر ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کا حق، یہ اللہ کا حق ہو گیا. پھر دوسری شروع ہوگی، وہ نکاح سے لے کر کے میراث تک. 3 جلدیں، 3 جلدیں. نکاح سے شروع ہوگا کہاں تک؟ وصیت اور میراث آخری. یہ 3 جلدوں میں. اس لیے کہتے ہیں 25% اللہ کا اور 75% تمہارا اپنا. یہ دین ہے کہ حقوق بتائے ہیں اور اس میں انصاف اور احسان کا حکم دیا ہے. کس کا؟ اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو، ہم دین سمجھیں گے تو کسی کو سمجھائیں گے. تو یہ حقوق واجب کیے ہیں اور اس میں انصاف اور احسان کا حکم دیا کہ ان حقوق میں انصاف کے ساتھ رہو. جس کا جو حق ہے ادا کرو اور اپنی طرف سے احسان بھی کرو، تو تمہارے ساتھ اللہ احسان کریں گے. یہ انصاف سکھایا، احسان سکھایا اور ایک ایک حق کی ذمہ داری دی کہ حق ادا کر کے دنیا میں رہو. حقوق ادا کرو گے کہ خوشحال رہو گے. کیا ہو گے؟ ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپ بھی تھی، وہ ہم لوگوں کو، مدرسے والوں کو رہبری کرتے ہیں کہ دیکھو مدرسے والوں، مدرسے میں مدرسے کے حق ادا کرو، مدرسے کے بارے میں پورے محتاط رہو، انشاءاللہ خوشحال رہو گے. یہ ہدایت دی. یہ سب کے لیے ہے کہ جو جن کے ذمہ جس کے حقوق ہیں اس حقوق کی ادائیگی میں رہے گا، خوشحال رہے گا. تو مدرسے والوں سے کہہ رہے تھے کہ حقوق کی ادائیگی پورے امانت دار رہو اور مدرسے کا کام کرو امانت داری سے، خوشحال رہو گے. یہ فرمایا بڑے کی بات ہے. ایسے تمام باتوں میں کہ حقوق ادا کیے ہیں کہ خوشحال رہو گے. اللہ تعالیٰ راضی ہو کر نعمتیں اور دے گا. اس لیے دنیا میں حق پہچاننا ہے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے.
اس کی عبادت کا حق ہے کہ ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، جان مال کو حکموں پر لگانا ہے، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں یہ اللہ نے فرض کی ہے کہ یہ پوری پوری ادا ہو جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی دعوت دیتے تھے، نمازوں کی، زکاتوں کی، روزوں کی، حجوں کی، کہ اللہ کا حق ہے، اسے سیکھ کر اور یاد کر کے یہ عبادتیں ادا کی جائے گی، یہ اللہ کا حق ہے سب سے پہلے۔ معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ میں کیا جانوں، اللہ رسول بتائیں گے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلا حق ہے کہ مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی جانیں سب سے پہلے اللہ پر لگے، اس کی عبادت پر، اس کے کلمے کو پھیلانے پر۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ عبادت جب زندہ ہوگی جب اس کا کلمہ بلند ہوگا۔ یہ کلمے کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکات کلمے کے ارکان ہیں۔ اگر کلمہ بلند ہوا، دین بلند ہوا تو ارکان زندہ ہو جائیں گے، اور دین بلند نہیں ہوا تو ارکان مٹ جائیں گے۔ ہاں، امت میں جہالت پھیل جائے گی کہ برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، جماعت میں پھر وہ پتہ چلے گا، ایسے بھائی ملیں گے ہمارے برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، برسوں قرآن نہیں پڑھا۔ ہمارا ایک ملنے والا تھا، انتقال کر گیا، زمیندار آدمی، اپنی زمینوں میں مست ہیں، تبلیغ والے جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے تو ان پر خفا ہوتے تھے کہ یہاں روزانہ آتے ہو، رہبر کو دھمکاوے، یہاں لوگوں کو لاتا ہے۔ وہ زمانے کے ساتھی بھی بہت پکے ہوتے تھے کہ کوئی دھمکاوے، کوئی کچھ کہے، اپنا کام کریں گے چھوٹا بنا کر۔ کیسا بنا کر؟ چھوٹا بنا کر، اللہ کے بندہ ہوں، اللہ کا کام کرتا ہوں، یوں وہ یہی اللہ کو پسند ہے، چھوٹا بن کے کام کرے۔ یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، تاجدار ہوں۔ مولانا انعام اللہ رحمۃ اللہ اکثر یہ فرماتے ہیں، چھوٹے بن کے کام کرو۔ چھوٹوں پر ہاتھ شفقت کا رکھا جاتا ہے۔ آدمی چھوٹا بچہ تو اس پر ہر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، کیوں؟ وہ چھوٹا ہے، جو جھکتا ہے وہی پسند کیا جاتا ہے، جھکاؤ پسند ہے۔ تو رہبر لے جاتے تھے اور وہ اپنے مست ہیں، مالدار ہے، زمیندار ہے، اللہ کی شان۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، جب بار بار لے کر جاویں تو ایک دفعہ جھنجلا کر کہا چلو، پیچھا نہیں چھوڑتے، چلو چلتا ہوں۔ تو گرمی کا زمانہ تھا، کرتا لٹکا رکھا تھا، کرتا کندھے پر ڈالا اور مسجد کے جماعت کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ بس پہنچ گیا کہ بھائی پہنچ گیا، اب پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ مجھے کہنے لگے کہ 30 برس سے میں نے، جب بچہ تھا جب میں نے قرآن پڑھا تھا، 30 برس میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ یہ خود ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر تو تعلق ہو گیا کہ 30 برس ایسے گزرے ہیں کہ قرآن شریف کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ جن کی ہدایت کے لیے کتاب اتری ہے انہوں نے اسے بائیکاٹ کر رکھا۔ 30 سال ہو گئے کہ پھر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں نا، جب وہ اڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، صحیح پر اڑ جاویں تو صحیح پر، غلط پر اڑے تو غلط پر۔ تو اب غلط پر تھے، اب صحیح پر آیا تو کہ بس اب میں اڑ گیا، اب روزانہ قرآن پڑھنے کی محنت کرتا ہوں۔ وہ چلتا نہیں ہے، قرآن شریف نکل جاتا ہے سینوں میں سے، حدیثوں میں ہے کہ قرآن کی نگرانی کرو ورنہ سینے میں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ جنگل میں بھاگ جاتا ہے، پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہدایت دی مسلمانوں کو کہ قرآن کی حفاظت کریں۔ کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے شروع کی، اب مجھے قابو ہو گیا۔ مجھے کہنے لگے روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں، ہر مہینے میں 2 ختم ہوتے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، پھر بیٹے کو عالم بنایا۔ ہاں،
اپنی نگرانی میں ان کو سبق یاد کراتے تھے، سبق میں یاد کراؤں گا اور حافظ صاحب کو سنانا. تو ایسے برس گزار جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ نماز نہیں ملتی، تلاوت نہیں ملتی. ہاں کیوں؟ جہالت میں کھو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا حق پہلا، اللہ کا حق پہلا کہ اللہ کی عبادت کا حق ہے، اور جان مال کے اس لیے دی ہے اللہ نے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے. اس کے کلمے کو پھیلانے پر سب سے زیادہ